واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 325 اپنا اسلامک اسٹوڈیو وہ پورا راز اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں یہ راز خود قاہرہ لے جاؤں گا، میرے دل کی شہزادی میرے ساتھ ہوگی۔ ہاں، مجھے خیال آتا ہے کہ میری غیر حاضری سے یہاں کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں کوئی فوجی راز لے کر بھاگا ہوں، یہ عورت بھی میرے ساتھ لاپتہ ہوگی۔ تم یہ مشہور کر دینا کہ تم نے مجھے اور اسے چوری چھپے ملتے دیکھا ہے اور میں اس عورت کو بھگا کر یروشلم کی سمت نکل گیا ہوں۔ ناظرین، وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا اور راشد چنگیز نشے میں جھومتا رہا۔ جس وقت چنگیز وکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت تھوڑی ہی دور افسروں کے رہائشی کمروں میں سے ایک میں یہ عورت داخل ہوئی جو چنگیز پر مر مٹی تھی۔ کمرے میں رہنے والا سویا ہوا تھا۔ اس عورت نے بے تکلفی سے اس کا ایک ٹخنا پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ وہ آدمی بڑبڑا کر اٹھا۔ عورت نے ہنس کر کہا، اٹھو اٹھو، شکار مار لیا ہے۔ اس آدمی نے قندیل جلائی اور اس عورت کو اپنے بازوؤں میں لے کر بستر پر گرا لیا۔ کچھ دیر بے حیائی کے ننگے مظاہرے ہوئے، پھر اس سراہی میں جس میں یہ عورت چنگیز کے لیے شراب لے گئی تھی، جو شراب بچی تھی وہ اس آدمی نے پیالوں میں انڈیلی۔ دونوں نے پیالے خالی کیے۔ اب کہو کیا خبر لائی ہو؟ وہ جاسوس ہے، عورت نے کہا، اور مسلمان ہے۔ ہرمن کا شک صحیح ثابت ہوا ہے۔ بالکل صحیح، عورت نے کہا، شراب کا اور میرا جادو کام کر گیا ہے، ورنہ ہرمن جیسا ماہر سراغ رساں بھی اسے پکڑ نہ سکا۔ اگر اس کی مصنوعی داڑھی میرے ہاتھ نہ آ جاتی تو شاید میں بھی ناکام رہتی۔ مجھے شک تو وہیں سے ہو گیا تھا جب اس نے پہلے روز شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جان گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاک محبت کے لیے ترس رہی ہوں تو اس نے مجھے پاک محبت دی، ورنہ ہمارے لوگ عورت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارتے ہیں۔ محبت پاک ہو یا ناپاک، عورت کا جسم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، یہ کمزوری ہر انسان میں موجود ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا حسن اس آدمی کو بے نقاب کر دے گا۔ عورت مجسم طور پر پاس ہو یا عورت کا صرف تصور ہو، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ ناظرین، یہ آدمی صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا افسر تھا اور ہرمن کا نائب۔ ہرمن کو کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ راشد چنگیز جاسوس ہے۔ ایک تو وہ تجربہ کار تھا، دوسرے اسے حکم ملا تھا کہ جس پر ذرا سا بھی شک ہو کہ جاسوس ہے اسے پکڑ لو۔ چنانچہ اس نے بڑے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ راشد چنگیز کو شاید انہوں نے رات کو مسجد میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہرمن نے اپنے نائب سے کہا کہ چنگیز کو کسی عورت کے جال میں لا کر دیکھو کہ یہ آدمی صاف ہے یا مشتبہ۔ اس محکمے کے پاس اس مقصد کے لیے ایک سے ایک کایا عورت موجود تھی۔ اس عورت کو منتخب کیا گیا اور اسے چنگیز کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ناظرین، یہ عورت اپنے فن کی ماہر تھی۔ اس نے یہ ڈرامہ کھیلا جو سنایا گیا ہے۔ ناظرین، چنگیز نے کبھی بھی نہ سوچا کہ ہر رات وہ کمرے سے نکل کر امام کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو یہ عورت راستے میں مل جاتی ہے۔ یہ آتی کہاں سے ہے اور اسے کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ چنگیز جا رہا ہے؟ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی دردناک کہانی جو تم نے بتائی تھی سنائی تو وہ جذباتی ہو گیا۔ عورت نے ہرمن کے نائب کو سنایا۔ وہ فوراً قائل ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں واقعی صلاح الدین ایوبی کے لیے جاسوسی کر رہی ہوں۔ مسلمان جذباتی قوم ہے، ہرمن کے نائب نے کہا، بلکہ یہ عجیب و غریب قوم ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر ایسی ایسی قربانیاں دے گزرتے ہیں جو کوئی اور قوم نہیں دے سکتی۔ میدان جنگ میں ایک مسلمان 10 سے لے کر 15 صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اسے وہ ایمان کی قوت کہتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی اس روحانی قوت کا قائل ہو گیا ہوں۔ 8 یا 10 چھاپا ماروں کا ہمارے عقب میں چلے جانا، شب خون مارنا، ہماری رسد کو نظر آتش کر کے غائب ہو جانا، گھیرے سے نکل جانا، نہ نکل سکے تو اپنی لگائی ہوئی
کی آگ میں زندہ جل جانا کوئی معمولی بہادری نہیں، اسے مافوق الفطرت کہا جا سکتا ہے، میں تو اسے معجزہ کہا کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی اس قوت کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے ان دانشوروں نے جو انسانی فطرت کی کمزور رگوں کو سمجھتے ہیں ایسے طریقے وضع کیے ہیں جن سے مسلمانوں کے مذہبی جنون کو ان کی کمزوری بنا دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے۔ ہم نے یہ کامیابی چند ایک یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے عالموں اور اماموں کے بحروب میں بھیج کر حاصل کی ہے۔ مسلمان علاقوں کی کئی مسجدوں کے امام اصل میں یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیریں مقبول عام کر دی ہیں جن میں مسلمان غلط عقائد کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اب مذہب کے نام پر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا جا سکتا ہے اور ہم نے لڑا کر بھی دکھا دیا ہے۔ ہم نے مسلمانوں میں جنسی جنون بھی پیدا کر دیا ہے۔ اب جس مسلمان کے ہاں دولت اور اقتدار آتا ہے وہ سب سے پہلے حرم بناتا اور اسے حسین اور جوان لڑکیوں سے بھرتا ہے۔ یہ زن پرستی نیچے تک چلی گئی ہے۔ ہم نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کے بیٹوں میں تصور پرستی اور ذہنی عیاشی کا رجحان پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جذباتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس مسلمان جاسوس کے جذبات کو تم نے چھیڑا تو وہ تمہارے جال میں پھنس گیا۔ جذباتیت بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہرمن کہا کرتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ قوم تصوروں کی غلام ہو جائے گی اور حقیقت سے دور ہٹ جائے گی، پھر ہمیں جنگ و جدل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمان ذہنی طور پر ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ وہ اپنی روایات کو ترک کر کے ہمارے تہذیب و تمدن کو اپنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، عورت نے اکتا کر کہا۔ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ اگر اسے گرفتار کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ناٹک کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اتنی زحمت نہ دی جاتی۔ ہم تو کسی کو بھی محض شک میں گرفتار کر سکتے ہیں مگر اسے ابھی گرفتار نہیں کریں گے۔ اس سے اس کے ان تمام ساتھیوں کا سراغ لینا ہے جو تریپولی میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ ان میں تباہ کار چھاپا مار بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے دوسرے شہروں کے جاسوسوں کی بھی نشاندہی کرائی جا سکے۔ تم اسے پھر مل رہی ہو، اسے کہنا کہ تم نے تمام تر راز معلوم کر لیا ہے۔ اب چند ایک دوسرے جاسوسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ایک جگہ صلیبیوں نے بے انداز آتش گیر مادہ اور قیمتی سامان جمع کر رکھا ہے جو حملے میں ساتھ جائے گا، اسے تباہ کرنا ہے۔ اس لیے یہاں کے زمین دوست چھاپا ماروں سے میری ملاقات کراؤ۔ میں سمجھ گئی ہوں، عورت نے کہا، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے پردہ نہ اٹھائے۔ ہرمن کے نائب نے عورت کے بالوں میں عریاں کندھوں پر اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا، کیا تمہارے یہ ہتھیار بیکار ہو گئے ہیں؟ اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تمہیں اب اندر جا کر کونے خدرے کی تلاشی لینی ہے۔ تم یہ کام بھی کر سکو گی۔ میں صبح ہرمن کو تفصیل سے بتا دوں گا کہ تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے۔ ناظرین، شام کے کھانے پر جب چنگیز اور وکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ہرمن آ گیا۔ اس نے چنگیز کے ساتھ دوستانہ انداز سے ہاتھ ملایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری افواج تاریخ کی سب سے بڑی مہم پر جا رہی ہیں۔ ہم تمہیں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، بہت دور کی سیر کرائیں گے۔ وکٹر بھی ساتھ ہوگا، چونکہ وہ 3 بادشاہ ساتھ ہوں گے، اس لیے تم دونوں کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ میں ضرور چلوں گا، چنگیز نے کہا۔ ناظرین، ہرمن کو رپورٹ مل چکی تھی کہ راشد چنگیز جاسوس ہے اور آج رات اس کے محکمے کی ایک جوان سال اور دل نشیں عورت جس نے اسے بے نقاب کیا ہے اس سے اس کے گروہ کے دیگر افراد کے نام اور پتے بھی حاصل کر لے گی۔ ناظرین، ہرمن نے اس عورت کو نئی ہدایت دی تھی اور نائب سے کہا تھا کہ چنگیز کے گروہ کا انکشاف ہونے تک یہ عورت اسے اکیلے ملتی رہے اور اتنی ہوشیار رہے کہ چنگیز کو شک نہ ہو۔ ناظرین، چنگیز کا دھیان اپنے کام میں تھا ہی نہیں، وہ لمحے گن گن کر گزار رہا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی اس نے کبھی حاصل نہیں کی تھی کہ اتنا عظیم راز اسے ملا ہو اور اتنی حسین لڑکی اس پر مر مٹی ہو۔ اس رات کو تریپولی میں وہ آخری رات سمجھ رہا تھا۔ مکمل راز لے کر اس عورت کے ساتھ اسے اگلے
جسے روز تریپولی یعنی لبنان سے نکل جانا تھا وہ آخر فارغ ہو گیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ وکٹر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کپڑے بدلے، مصنوعی داڑھی نالی، خنجر چغے کے اندر چھپا لیا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس عورت اور شراب کے نشے سے آزاد ہو کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر بات کرنا۔ وکٹر نے اسے کہا، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اس عورت کو پوری چھان بین کیے بغیر اسے اپنے سارے راز دے دو گے۔ سنو وکٹر، چنگیز نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اس عورت کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں کی ہیں، اس کی پوری کہانی سنی ہے۔ تم اسے نہیں سمجھ سکتے، میں بہتر سمجھتا ہوں، مجھے پاگل نہ سمجھو، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ناظرین، وکٹر چپ رہا۔ اس نے چنگیز کے لہجے سے جان لیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ چنگیز کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش ہے کہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اونچے طبقے کی عورتیں بھی اسے نظر بھر کر دیکھتی ہیں، لیکن اس عورت کے متعلق اسے وہم سا ہو چلا تھا کہ چنگیز کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہی تو چنگیز اسے اپنی اصلیت بتا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر یہ عورت مسلمان جاسوس ہی ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے سرکاری طور پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ وکٹر کو اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین، چنگیز چلا گیا۔ وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ سو جایا کرتا تھا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے کی بجائے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ عورت اسی جگہ چنگیز کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے قریب زمین پر شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے تھے۔ اندھیرے میں چنگیز کو سائے کی طرح آتا دیکھ کر وہ دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس نے ایسے والہانہ پن اور خود سپردگی کا مظاہرہ کیا جس نے چنگیز کی عقل پر خمار طاری کر دیا اور اس کے جذبات بیدار ہو گئے۔ اس کایا عورت نے اپنے حسن و جوانی کے وہ سارے ہتھیار استعمال کیے جن پر ہرمن کے نائب نے ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ تمہارے یہ ہتھیار بیکار تو نہیں ہو گئے، تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اس نے چنگیز سے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہاری محبت نے مجھے ایسا بے بس اور مجبور کر دیا ہے کہ میں نے اپنا اتنا نازک راز تمہیں دے دیا ہے۔ ناظرین، عورت اس کی کمر کے گرد ایک بازو لپیٹے اسے وہاں سے لے گئی جہاں سراہی اور پیالے رکھے تھے، اسے وہاں بٹھایا اور پیالوں میں شراب ڈال کر بولی، فتح کی خوشی میں ایک جام۔ ناظرین، چنگیز اس قدر مسرور تھا کہ اس نے فوراً پیالہ لے لیا اور پی گیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے وہ بھی پی لی۔ ان سے 8-10 قدم دور ایک درخت تھا، کوئی پیچھے سے رینگتا ہوا آیا اور اس درخت کے تنے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ ناظرین، رات خاموش تھی۔ درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چنگیز اور عورت کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی، مگر وہ سرگوشیوں میں نہیں، ذرا اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اب بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟ چنگیز نے عورت سے پوچھا۔ ایسی خبر لائی ہوں جو سلطان ایوبی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی، عورت نے کہا۔ میں صلیبیوں کی موت کا پروانہ لائی ہوں۔ اس نے چنگیز کو صلیبیوں کا پلان اور پیش قدمی کا راستہ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں حملہ کریں گے۔ اس نے صلیبی فوج کی رسد کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی کہ کوچ کب ہوگا، ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ چنگیز نے کہا، کل رات نکل چلے؟ نہیں، عورت نے کہا، ہمیں جس راز کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے، لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے میں اسے سرد کر کے جاؤں گی۔ صلیبیوں نے اپنی فوج کے لیے بے انداز رسد جمع کر لی ہے، خیموں اور ہتھیاروں کا کوئی حساب نہیں، آتش گیر سیال کے مٹکے بھی ہیں، اناج کے انبار ہیں، یہ ذخیرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اسے تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پہرے کا اتنا ہی انتظام ہے کہ 7-8 سپاہی رات کو گشت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ صلیبیوں نے یہ ذخیرہ 3-4 مہینوں میں جمع کیا ہے، اگر ہم نے اسے نظر آتش کر دیا تو ان کا حملہ 3-4 مہینوں کے لیے رک جائے گا۔ اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تیاریاں مکمل کر لے گا۔ تم ہرمن کو جانتے ہو، میں نے اس کے دل سے بھی راز نکال
نکال لیے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نئی بھرتی کر رہا ہے اور اس کی پہلی فوج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑ کر اتنا جانی نقصان اٹھا چکی ہے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ بدبخت صلیبی سلطان ایوبی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صلیبیوں کا کوچ التوا میں ڈالا جائے۔ اس کا واحد ذریعہ کمزوری یہ ہے کہ ان کی رسد جلا دی جائے۔ ان کے جو ہزاروں گھوڑے ہیں انہیں ہلاک کرنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ رسد کو آگ کون لگائے گا؟ چنگیز نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں؟ عورت نے کہا۔ ان میں چھاپا مار یعنی اسپیشل کمانڈوز بھی ہوں گے۔ یہ کام ان کے سپرد کیا جائے۔ یہاں تمہارے کتنے چھاپا مار موجود ہیں؟ سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہ کاری نہ کی جائے، کیونکہ چھاپا مار تو تباہ کاری کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے۔ چنگیز نے کہا، صلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم نے چھاپا ماروں کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہاں جاسوس ہیں، وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں، انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ عورت نے پوچھا، اور چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 326 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔